دیکھو یہ تو جلسہ بھی ان کا نہیں تھا روافظ کا. وہ روفی جو نعت خانہ اس کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر شاگرد نعت پڑھنے کے لیے. کوئی سنی اسٹیٹ سیکٹری بھی تھا, سنی کہلانے والا, اٹھ کے آگے مائک پکڑ کے گالیاں دینا شروع ہو گیا خلفائے ثلاثہ کو. اگر اہل بیت سے جس کو محبت ہے ان کے دشمن کی کاٹ کرنی ہوگی, 1 2 3 کی کاٹ کرنی ہوگی. 1 2 3 کا مطلب ابو بکر, عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی. ابو بکر, عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی. ان کو کافر کہنا ہوگا, کافر کہنا ہوگا. اور مجھے میری جان جاتی ہے تو جائے. وہی فیصل آباد جہاں حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے, ان کے پوتے کہاں سوئے ہوئے ہیں آج بڑی بڑی گدیوں کے سجادہ نشین. جب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس لفظ کی نسبت کی گئی جو نبیوں کی طرف کی گئی ہے قرآن میں, جو اجر و ثواب والا لفظ ہے, تو یہ سارے شیعوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اٹھ کے آج کیوں چپ ہیں؟ محاسبہ کرو ایسے پیروں کا, محاسبہ کرو ایسے مفتیوں کا. یہ نہ دیکھو کہ کس گدی پہ بیٹھا ہے, سلام ہے سب بڑوں کو, مگر اب جو تقویت دے رہے ہیں رفظ کو. فیصل آباد کا ایک نبیرہ محدث اعظم اسی دن یا 1 2 دن پہلے روافظ سے جفیاں لگا رہا ہے, تو پھر ہماری تقریروں کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہی لوگ جو بھونکیں صحابہ کو اور ہمارے مفتی اور ہمارے پیر ان کی دعوتیں کریں یا ان کی دعوتیں جا کھائیں اور پھر کہیں ہم رہبر ہیں اہل سنت کے, اور ہم سنی ہوتے ہیں, اور ہم رضوی ہوتے ہیں, اور ہم فلاں ہوتے ہیں, ہم نقشبندی ہوتے ہیں, مجددی ہوتے ہیں, پھر صرف منہ سے ہوتے ہیں. اپنا کردار پیش کرو, وقت کردار مانگ رہا ہے, وقت کردار مانگ رہا ہے. یہ سارے شریک جرم ہیں ان گالیوں کے جو فیصل آباد میں, جو سیال کوٹ میں, جو مانسیرا میں, جو حیدرآباد میں, جو کراچی میں دی گئیں. یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے بھی آئی کہ قوم کو کبھی شرف صحابہ کا درس دیا ہوتا کہ صحابی ہونا کیا ہونا ہے, صحابی ہونا کیا ہے. مجدد صاحب نے کہا لا تعدل بالصحبۃ شیئا کائنا ما کان. فرمایا نبوت کے بعد کوئی منصب ایسا نہیں جو صحابیت کی ہم پلہ ہو. نبوت کے بعد تو یہ دفاع صحابہ کس نے کرنا ہے؟ آج یہ بھی ہے چلو جی فلاں کی اولاد کرے گی. ہم نے صحابہ کو مانا ہے سرکار کی وجہ سے, ضروری نہیں کہ ہم ان کے نسل میں سے ہوں تو ہم ان کے لیے نکلیں. وہ ہے اصحاب رسول علیہ السلام, اور دوسری طرف ہے اہل بیت رسول علیہ السلام, اور ہماری جان قربان ہے رسول علیہ السلام پر, تو پھر ان کی آل پر بھی قربان ہے, ان کے اصحاب پر بھی قربان ہے. شرف صحبت بتایا نہیں کہ صحابیت کیا ہوتی ہے. آج ہم چونکہ پورے ملک میں یوم دفاع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی منا رہے ہیں, کیونکہ چند دن پہلے فیصل آباد کے اندر مبینہ طور پر, میں تو اس حق میں بھی نہیں کہ وہ بکواسات وائرل کیے جائیں, جو بھرے مجمع میں ایک ملعون نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, ان تینوں ہستیوں کے بارے میں کیے مائک پر بھرے مجمع میں. تو اس بنیاد پر آج یوم دفاع صحابہ ہم منا رہے ہیں, لیکن مقام بڑا مقام افسوس ہے. یہ حرکتیں ملک میں یعنی اس 1 2 ہفتے کے اندر کئی جگہ پہ ہوئی ہیں, اور ایک خاص فرقہ وہ تو اپنی مجلسوں میں معاذ اللہ روزانہ یہ کام کرتے ہیں, اور ہمیں 35 سال ہو گئے ہیں ان کے بارے میں, ان کے جو حملے ہیں اور ان کی جو وارداتیں ہیں اور ان کو روکنے کا جو طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہوئے.